اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. قیما، یہ ایک سیدھی سادھی کتاب ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، جو اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے خبردار کرے. لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، خبردار کرے. بأسا شدیدا، ایک سخت عذاب سے. من لدنہ، اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ویبشر المؤمنین، اور وہ ایمان والے. الذین یعملون الصالحات، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائے. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس اجر میں، جس نعمت میں، جس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. سورہ کہف اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور نبی علیہ السلام اور قرآن کے تذکرے سے آغاز ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ عبد، کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے عبد پر، اپنے بندے پر نازل فرمایا. کتاب سے مراد قرآن ہے اور عبد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چونکہ مشرکین نے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنا چاہی تھی اور انہوں نے طرح طرح کے سوالات حضور سے کیے تھے تاکہ آپ کا انکار کر سکیں. ظاہر ہے کہ نبی کے انکار سے، نبی کی تکذیب سے قرآن کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے. اس لیے دونوں ہی کا دفاع یہاں پر کرنا مقصود ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ انبیاء علیہم السلام کو عبد اور بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبد کہنے میں، بندہ کہنے میں انبیاء کی تحقیر ہے، اس میں انبیاء کی گستاخی ہوتی ہے، اس لیے بندہ نہیں کہنا چاہیے، انسان نہیں کہنا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اور اسی طریقے سے اس سے پیچھے والی جو صورت تھی سورہ بنی اسرائیل، اس کا آغاز کیا کہ حضور کو معراج کروائی، تو وہاں بھی یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات آسمانوں پر لے گئی اور یہ معراج جو کروائی ہے. وہاں بھی عبد کے الفاظ ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا انبیاء کے لیے اگر عبد کا لفظ مناسب نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہ فرماتے. حضور عبد تھے، زمین پر بھی عبد تھے، آسمانوں پر چلے گئے تب بھی عبد تھے، واپس تشریف لے آئے تب بھی عبد تھے. لیکن بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء پر وحی نازل کرتا ہے، عام انسان کسی قدر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی نبی کا. اس لیے لیکن عبدیت سے نکال دینا، انسانیت سے نکال دینا، یہ انصاف نہیں ہے. اور ایک بات یہاں پر پڑھنے کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے کہ عوجا سے آگے سکتہ لکھا ہوتا ہے. سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز بند ہو جائے، سانس نہ لیا جائے لیکن آواز بند ہو جائے. عوجا قیما لینذر، یا تو یہاں پر سکتہ کیا جائے یا یہاں پر وقف کیا جائے.
وقف کا مطلب ہے کہ بس رک جائیں، سانس بھی لیں اور پھر نئے سرے سے آگے بڑھیں۔ سکتہ یہاں پر کس وجہ سے ہے یا وقف یہاں پر کس وجہ سے ہے؟ دراصل اگر یہاں پر وقف نہ کریں اور کوئی اس بات کو نہ سمجھے اور وہ قیمہ آگے والا جو لفظ ہے یہاں پر وقف کر دے تو ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے اور ایک طرح سے کفریہ بن جاتا ہے، یعنی ولم یجعل جو ہے اس کا پھر مفعول جو ہے وہ قیمہ بن جاتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر کوئی خامی نہیں تم دیکھو گے، اور قیمہ کہہ کر پھر آ جائے گا کہ اس کے اندر کوئی تو مضبوطی بھی نہیں دیکھو گے، تو اس لیے وہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ قراءت حفص جو سارے ہاں پڑھی جاتی ہے دنیا میں، ایک مرتبہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ گزر رہے تھے، جا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، اعرابی ایک دیہاتی تلاوت کر رہا ہے، اور اس نے جو ہے یہیں پر وقف کیا، قیمہ پر وقف کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز ٹیڑھی ہو وہ سیدھی کیسے ہو سکتی ہے، اور لہٰذا یہاں پر جو ہے یا تو وقف لازم ہے یا یہاں پر سکتہ لازم ہے، تو اس لیے یہاں پر پڑھنے کے اعتبار سے بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو جو ہے خبردار کیا جائے، جو نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں جنت کی، اللہ کی رضامندگی کی خوشخبریاں سنائی جائیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو خبردار کیا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ دراصل یہود بھی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ بھی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے بھی کہنا شروع کر دیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آخر کار پھر اتنا گرے اپنے آپ کو، نحن ابناء اللہ، ہم خود اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں، کسی بھی طرح سے جائز نہیں، شرک ہے، ناقابل معافی جرم اور گناہ ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے یسبنی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ آپ کو گالیاں کیسے دیتا ہے؟ کہا وہ اولاد کی نسبت میری طرف کرتا ہے، نہ میں خود کسی کی اولاد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، اور نہ ہی اس طرح سے رشتہ دار ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لہٰذا قرآن پاک خبردار کرنے کے لیے آیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہ تو ان کے پاس اس کا کوئی علمی ثبوت ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی اس کا علمی ثبوت ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ کبرت بہت ہی بڑی اور بہت ہی سنگین بات ہے، کلمتاً بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور باطل نظریات، عقائد اور خاص طور پر شرک اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اس کا اظہار کرنا، اس چیز کی تردید فرما دی۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔